السلام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام شمع رسالت کے پروانے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے تبلیغ و ترویج اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ان میں سے اکثر نے اپنی جان و مال قربان کر دی۔ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں انہی عظیم المرتبہ اصحاب کا ذکر کریں گے اور ان کی شخصیت اور کردار سے اپنے عمل کو سنوارا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے صحیح رنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی ابتدا میں ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور آپ کو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مختلف اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ان سختیوں سے تنگ آ کر 2 مرتبہ شام کی طرف ہجرت کی، اور بعد میں دوسرے صحابہ کے ساتھ مدینہ بھی ہجرت کر کے گئے۔ آپ نے بھی کئی غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ اس میں آپ کے والد جو مشرک تھے بار بار مقابلے میں سامنے آئے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے اسلام لانے پر سخت غصے میں تھے اور آپ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح ٹل جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا، اور آخر آپ کی تلوار کے ایک وار سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین سے مقابلے میں چاہے کوئی بھی آ جائے اسے ہٹا دیا جائے، چاہے وہ باپ، بھائی یا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا ہوا اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگے، تو جن 10 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیا تھا ان میں آپ بھی شامل تھے۔ اس میں آپ نے تیر کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ بیعت رضوان میں بھی آپ نے گواہ کے طور پر شرکت فرمائی۔ مسلمانوں نے جب دمشق فتح کر لیا تو رومیوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے اردن میں اپنی فوج کو جمع کیا، لیکن مسلمانوں کے رعب و دبدبے اور عزم و ہمت کو دیکھ کر انہوں نے لڑائی کی بجائے مصالحت کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے لیے اپنے ایک قاصد کو براہ راست مسلمان فوج کے سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ رومی قاصد اسلامی لشکر میں پہنچ کر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ہر شخص ایک ہی انداز میں پھر رہا تھا۔ افسر ماتحت کی کوئی تمیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا تو اس کو یقین نہ آیا کہ فوج کا سپاہ سالار اعظم ایک عام سپاہی کی طرح زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے مزید تسلی کی اور آپ کے پاس آ کر کہا، مجھے مصالحت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارا سردار کہتا ہے کہ اگر مسلمان لوگ یہاں سے چلے جائیں تو فیکس 2 اشرفیاں دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا، اور پھر ایک خون ریز مارکے کے بعد اردن فتح ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی سرکردگی میں جنگ یرموک میں دشمن کی 2 لاکھ کی فوج سے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج نے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو آپ نے شام سے غلے سے لدے ہوئے 4000 اونٹ بھجوائے۔ آپ نے اشاعت اسلام میں بھی بڑا حصہ لیا، اور آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ بہت سادہ اور قناعت پسند تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھجوائے۔ انہوں نے تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، الحمدللہ کہ اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں۔
آپ اسی طرح اپنا مال غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ شام کے علاقے میں تھے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلی اور اس کا زور بڑھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ سمجھ گئے اور جواباً لکھا کہ جو تقدیر کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ آپ بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔